बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान इस वक्त शदीद तरीन सियासी और आइनी बहरान की लपेट में है। ये बहरान, सियासी बहरान पाकिस्तान में कब नहीं था। पिछले 75 सालों से हम पाकिस्तान में यही सियासी तमाशा होते हुए देख रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान के तमाम डिसीजन मेकिंग अथॉरिटीज, पाकिस्तान के पॉलिसी मेकर्स, उसके अलावा पाकिस्तान का तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, डिजिटल मीडिया हो, वो और उस पर बैठे हुए तमाम हमारे सीनियर तज्जियाकार और इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटीज हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी तमाम तर तवानाइयाँ इन्हीं मौजुआत पर सर्फ करते हुए नजर आ रहे हैं। हम भी अपने गुज़श्ता कई वीलॉग्स में इन्हीं मौज़ूआत को काफ़ी ज़्यादा छेड़ चुके हैं, लेकिन आज जिस मौजू के हवाले से मैंने बात करनी है, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा बहरान इस वक्त यही है। और पाकिस्तान का सबसे बड़ा बहरान जो है, जिस बहरान को जिसको मैं समझता हूँ कि वो इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा इशू है, लेकिन बदकिस्मती से हमें कोई किसी किस्म के नेशनल डिस्कोर्स में, किसी किस्म की हमें अपनी नेशनल डिबेट में, हमारे सियासतदानों की जानिब से, हमारे मीडिया की जानिब से कोई उस मौजू पर हमें बात करता हुआ नजर नहीं आ रहा। अगर आप देखें कि इस वक्त पाकिस्तान में जिस किस्म की, जो हमने गुज़श्ता दिनों में जिस किस्म की माहौलियाती तब्दीलियां जिनसे पाकिस्तान गुजर रहा है, गुज़श्ता कई सालों से गुजर रहा है, लेकिन अब उसका जो इम्पैक्ट हमें नजर आ रहा है इस मौसम की शिद्दत की सूरत में, जिस किस्म का टेम्परेचर राइज हमने देखा इस साल, अभी गुज़श्ता कुछ दिनों में पाकिस्तान दुनिया के गर्म तरीन ममालिक में नहीं, पाकिस्तान के चंद शहर, बल्कि दुनिया के गर्म तरीन शहरों में पाकिस्तान सरे फहरिस्त में था। उस फहरिस्त में टॉप 10 पे भी नहीं, टॉप 50 में नहीं, बल्कि टॉप पोजीशंस पर पाकिस्तान के कुछ शहर जो हैं वो गर्मी की शिद्दत से मुतासर होने वाले शहरों में शामिल हैं। और उसके नतीजे में जो बाकी जो पाकिस्तान पे जो इम्पैक्ट पड़ रहा है, जो जो इस क्लाइमेट चेंज की वजह से, इन 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 जो तब्दीलियों की वजह से, उसमें बाकी चीजों को छोड़कर आज सिर्फ जो मैंने जिस पर बात करनी है, वो पाकिस्तान में इस वक्त जो पानी का बहरान है, जो वाटर क्राइसिस है इस वक्त पाकिस्तान में, उसके हवाले से है। अगर आप देखें कि आज हमारा जो चोलिस्तान है, जो डेरा बुगटी बलोचिस्तान में जो वाकयात हुए हैं अभी, जो पानी की किल्लत की वजह से और जो है अनहाइजीनिक पानी के इस्तेमाल की वजह से जो अमवात हुई हैं, और जो पानी की बूंद बूंद को तरस रहा है हमारा बलोचिस्तान, हमारा चोलिस्तान, हमारे सिंध के जो रेगिस्तानी इलाके हैं, 22 से जायद अमवात हो चुकी हैं इस वक्त पीर को बलोचिस्तान में डेरा बुगटी में, गंदा पानी पीने की वजह से, हैजा की वजह से, और पानी को तरस रहे हैं वहां के हमारे जो जो लोग हैं उस से मुतासरीन जो हैं इस वक्त, और किसी के कान पर कोई जूं तक नहीं रेंगी। अफसोस, हम अफसोस ही कर सकते हैं जिस किस्म के इमेजेस वहां से आ रहे हैं, जिस किस्म की सूरत हाल वहां पर हमें देखने को मिल रही है कि चोलिस्तान में, बलोचिस्तान में, पीर को डेरा बुगटी में बहुत सारे लोगों की अमवात हुई। उसके अलावा चोलिस्तान में अगर हम देखें तो वहां पर सैकड़ों जो हैं उन गरीब लोगों के, रेगिस्तान में रहने वाले, जिनकी पहले ही जिंदगियां इतनी ज्यादा मुश्किलात का शिकार होती हैं, वहां पर उनके जानवर एक एक बकरी के मर जाने से उनके लिए वो एक ऐसी ही सूरत हाल है कि वहां पे उनके घर का कोई, जैसे कोई फर्द इंतकाल कर जाए तो उनको इस किस्म का, वो ढोर डंगर जो हैं वो उनकी, उनके लिए उनकी जिंदगियों में जिंदगी की अलामत है, और सैकड़ों की तादाद में वहां पर जानवर मर गए हैं। और उसके अलावा अगर आप डेरा बुगटी में जो पीर को के इलाके में आप देखें, मुझे खुद ये मंजर पाकिस्तान में, बलोचिस्तान में के इलाकों में ये देखने का इत्तफाक हुआ अपने, जब जिस दौर में मैंने कोई ह्यूमैनिटेरियन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व था, कि मैंने खुद जानवरों को और इंसानों को एक ही घाट से इस मुल्क में पानी, स्पेशली बलूचिस्तान के इलाकों में पानी पीते हुए देखा। तो आप ये अंदाज़ा लगाएं कि ये तो काफ़ी अरसे से वहाँ पर सिलसिला चला आ रहा है, लेकिन अभी वहाँ पर गुज़िश्ता 8 माह से बारिश ना होने की वजह से वो जो पानी के जो तालाब हैं, जहाँ पर पहले चलो इंसान और जानवर कुछ साफ करके कुछ ना कुछ पानी वो इस्तेमाल कर लेते थे,
اب تو وہ پانی بھی جو ہے وہ زہر بن چکا ہے وہاں پر. اور میرا سوال جو ہے وہ پاکستان کے جو ہمارے جو اہل اقتدار ہیں، میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا قصور ہے ان غریب معصوم ریگستانوں صحراؤں پاکستان کے دور دراز علاقوں میں رہنے والوں کا، کہ وہ ان کا یہ قصور ہے کہ ڈیرہ بگٹی سے جہاں سے گیس نکلتی ہے اور پورے پاکستان کو یہ گیس مہیا کی جاتی ہے، کہ وہاں کے لوگوں کو پانی کی ایک بوند بھی جو ہے وہ ان کے بچے گندا پانی پینے کی وجہ سے غلیظ پانی پینے کی وجہ سے مر رہے ہیں. اور ہمارے جو ارباب اختیار ہیں وہ انہوں نے بے حسی کی بھنگ پی رکھی ہے، اور ان کو اس بے حسی کی بھنگ کا جو ان کو جو نشہ اس وقت جو طاری ہے، مجھے تو لگتا ہے کہ یہ نشہ جب اترے گا اس وقت تک بہت دیر ہو چکی ہوگی. اور گلہ کیا کرنا اپنے ارباب اختیار سے، ان سیاست دانوں سے، کہ یہ جب اقتدار میں آتے ہیں تو ان کے قومی مسائل کی جو نوعیت ہے وہ ہی کچھ اور ہوتی ہے. جب یہ اقتدار میں آتے ہیں تو انتخابات کے فوری بعد ان پر اپنے جسٹیفیکیشنز میں گزر جاتا ہے، اپنی صفائیاں دینے میں، اور یہ اپنی سروائیول کی جنگ ہی لڑنے سے ان کو فرصت ملے تو یہ عوام کی بھلائی کے کوئی منصوبوں کے بارے میں کچھ سوچ بچار کریں. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں کہ بلوچستان کی حکومت سے کیا گلہ کریں کوئی، کہ ابھی جو وہاں پر جو شیرانی کے جنگلات میں جو پاکستان کے سب سے پریشیس فارسٹ کنسیڈر ہوتے ہیں، وہاں پر جو آگ لگی ہوئی ہے وہ معذرت کر چکے ہیں کہ ہمارے بس سے یہ باہر ہے، ہم یہ آگ نہیں بجھا سکتے. تو وہ پانی کا مسئلہ بلوچستان کی حکومت اور سندھ کی حکومت نے کیا حل کرنا ہے. لیکن میرا سوال اس میں جو ہماری جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ جو اتھارٹیز ہیں ہمارے ہاں، جو کلائمیٹ چینج اڈیپٹیشن کے جو بڑے بڑے ڈپارٹمنٹس ہمارے ہاں کام کر رہے ہیں، اور ہمارے ہاں جو بڑی بڑی ہیومینیٹیرین انٹرنیشنل آرگنائزیشنز اور ان کے جو نیشنل چیپٹرز یہاں پر جو کام کر رہے ہیں، اور جو بڑے بڑے ہیومینیٹیرین ایکٹرز اور کلائمیٹ چینج ایڈوکیٹس اور انوائرمنٹلسٹ یہاں پر جو بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان کی بھی میں بے حسی پر اور ان کی بھی ہڈ حرامی پر میں حیران اور پریشان ہوں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے پاس ان کو جب تک دعوت نہ ملے 5 اسٹار ہوٹلز میں بڑی بڑی کانفرنسز کے لیے، تو وہ تو اپنا وقت نکالنا بھی جو ہے وہ توہین سمجھتے ہیں. میں نے اس پروگرام میں بھی کافی سارے ہمارے جو سو کالڈ انوائرمنٹلسٹ ہیں اور جو سو کالڈ جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایکسپرٹس ہیں ان کو میں نے مدعو کیا، لیکن شاید ان کے پاس سوائے 5 اسٹار ہوٹلز کے اور انٹرنیشنل ٹرپس کے وہ کہیں پر بھی ان کے لیے یہ وقت نہیں ہے کہ وہ اپنا تھوڑا سا وقت نکال سکیں. خیر، ان سے کیا گلا شکوہ، ان سے بھی کیا گلا شکوہ انسان اس ملک میں، اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کس کے پاس جائے اور کس کے پاس اپنی داد رسی کے لیے ان لوگوں کے حوالے سے بات کرے کہ جن لوگوں کی زندگیوں کا پانی جو ہے، پانی ایک ویسے نہیں کہتے کہ پانی زندگی ہے، بلا شبہ جو ہے پانی کے بغیر زندگی کا نظام جو ہے وہ ناممکن ہے. اور پاکستان جیسے ملک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی نعمتوں سے نوازا، یہاں پر بڑے بڑے خوبصورت لش گرین پہاڑ ہیں، میدان ہیں، یہاں پر دریا ہیں، یہاں پر 4 خوبصورت موسم ہیں، ریگستان ہیں، نخلستان ہیں، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ یہ تمام نعمتیں جو ہیں وہ ہم ان نعمتوں سے کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکے. اور تمام پچھلے 75 سالوں میں ہم کوئی ایسا ڈیزاسٹر مینجمنٹ میکنزم نہیں بنا سکے کہ ایسے حالات میں کس طریقے سے ہم جو ہے وہ ان مسائل پر قابو پا سکیں. اور دنیا میں پانی کے بحران کے کا شکار ممالک کے فہرست میں پاکستان کا 3را نمبر ہے، اور پاکستان کے جو ہے 24 بڑے شہروں میں رہنے والے 80% جو لوگ ہیں وہ صاف پانی کی نعمت سے محروم ہیں. اس وقت کراچی کی کچی آبادیوں میں رہنے والے 1 کروڑ سے زائد لوگ ایسے ہیں جن کے گھروں میں پانی سرے سے موجود ہی نہیں ہے. اور اگر ہم یہ جائزہ لیں کہ 2025 تک ارسا نے کی رپورٹ کے مطابق جو ہے وہ پاکستان کو شدید ترین جو ہیں وہ خطرات لاحق ہیں پانی کی قلت کے حوالے سے. یہ جو ڈیمز، ہم نے 2 ڈیمز ہیں اور وہ صرف اور صرف 10% پاکستان کا پانی سٹور کرنے کی کیپیسٹی رکھتے ہیں. اور اگر فی الفور ہم نے اس حوالے سے اقدامات نہ لیے،
اگر فی الفور ہم نے ڈیمز کی طرف اور اپنے پاپولیشن کنٹرول کی طرف اور اپنے کلائمیٹ چینج اڈیپٹیشن کی طرف کوئی ڈراسٹک میز اگر ہم لوگ پاکستان میں نہ لے سکے، تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ سیاست ہماری اور یہ سیاسی جو شبدہ بازیاں ہیں اور یہ جو ہمارے لانگ مارچز ہیں اور ہمارے یہ جو جلسہ جو ہم کھیل رہے ہیں، یہ سب کچھ یہیں پر رہ جائے گا، اور پاکستان کے جو ہے نا جو پاکستان کا مستقبل ہے اس کے سروائیول کا ہمیں مسئلہ درپیش ہوگا۔ تو اس حوالے سے میری تمام جو سننے والے ہیں ان سب سے میری یہ گزارش ہے، میری پاکستان کے نوجوانوں سے، پاکستان کے میڈیا سے یہ پرزور اپیل ہے کہ وہ اس حوالے سے آگہی کے چلانے کے حوالے سے اپنی کوشش کریں۔ پانی کی جو بچت ہے اس کو ایٹ لیسٹ ہم لوگ یہ تو کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے لیول پر پانی کو سٹور کرنے کے حوالے سے، پانی کے کم استعمال کے حوالے سے، پاکستان دنیا کے ان 10 ممالک میں شامل ہے جہاں پر سب سے زیادہ پانی کو جو ہے وہ ضائع کیا جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے ہم فوری طور پر اقدامات اٹھائیں، اور میں اس حوالے سے دوسروں کے اوپر تو ذمہ داریاں ہم ڈالتے ہیں، میں اپنی بھی ذمہ داری میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم بھی، لیکن اب ہم یہی کر سکتے ہیں کہ ہم ایٹ لیسٹ اس میں آواز اٹھائیں۔ اس میں اپنے آپ کو بھی قصوروار ٹھہراتا ہوں کہ ہم ایٹ لیسٹ ہم لوگوں کو اس چیز پر بات تو کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کو ہم ایک نیشنل ڈیبیٹ کا، ایک نیشنل ڈسکورس کا حصہ بنائیں۔ ہمارے یہ جو پولیٹیشنز ہمارے پاس ابھی آئیں گے ووٹ مانگنے، ان سے کہیں گے یہ انٹرنیشنل کانسپریسیز اور یہ باقی سارے معاملات، لیکن وہ کلائمیٹ کے حوالے سے کس قدر سینسیٹائز ہیں، کس قدر وہ ارادہ رکھتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے پاکستان میں جو ہے وہ سنجیدہ کوششیں کرنے کے حوالے سے وہ کیا اقدامات اٹھانے جا رہے ہیں۔ تو اس لیے ہم سب کو مل کر اس میں ایک آواز بننا ہوگا، ہم سب کو اس کے لیے آواز اٹھانی ہوگی، اور جس قدر ممکن ہو اس پر ہمیں اس کو ایز این ایمرجنسی ٹریٹ کر کے اس حوالے سے اقدامات لینے کی ضرورت ہے۔ بہت شکریہ۔